السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی کے لائق اللہ خالق، مالک، رازق ہے، جس کے ہم سارے بندے اور وہ ہمارا مالک ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی عبادات میں، اپنے احکامات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ساری کائنات میں اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، شافع روز جزا، شافع محشر، ساقی کوثر، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر محترم سامعین و سامعات، اسلام دین برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی دین ہی قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوگا، اس کا وہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور اس شخص کے لیے جو اسلام سے ہٹ کر کوئی طور طریقہ، کوئی دین، کوئی شریعت کا متبع ہوگا، وہ دین اسے اللہ کے ہاں سرخ رو نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے اپنی سچی اور برحق کتاب کلام اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے وہ اس کا طور طریقہ، رسم رواج، دین، شریعت، قانون قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب نے تاکید کے ساتھ بیان کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہے، وہ گھاٹا پانے والوں میں ہے، وہ مندے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں حجت، اللہ کے ہاں سرخ روح ہونے کا معیار، کامیابی پانے کا اعتبار دین اسلام ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کچھ سالوں سے یہ پراپوگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑی تیزی کے ساتھ کہ اسلام وہ دین ہے جو انتہا پسندی کی دعوت دیتا ہے، تشدد اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اپنے پیروکاروں کو دہشت گرد بناتا ہے۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد تصور کرتے ہیں اور طرح طرح کی پابندیاں ان پر عائد کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ اور فریب ہے۔ اسلام پر بہت بڑا بہتان، اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام رحمت ہی رحمت ہے، اور یہ وہ دین ہے جو پورے عالم کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ دین عطا کیا وہ ارحم الراحمین ہے، اور جس کے ذریعے یہ عطا کیا وہ رحمت للعالمین ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دین اسلام رحمت
اور اس کے کچھ تقاضے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اور سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے لیا ہے۔ اللہ نے خود، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ پر رحمت کو واجب دے، اللہ نے اپنی ذات پر خود ہی رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیے سلام علیکم، تم پر رب کی سلامتیاں ہوں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے لیا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص انجانے میں لاشعوری طور پر وہ کوئی گناہ، غلطی، زیادتی کر لے، برا کام کر بیٹھے، فرمایا ثم تاب من بعدی، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے لیا ہے، جس سے خطا، غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کو پھر وہ رحمتوں والا ہی پائے گا، اللہ کو بخشش والا پائے گا۔ تو محترم سامعین، رحمت میرے رب کی ملکیت ہے۔ رحمت، ساری کی ساری رحمت کا مالک وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، بل اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے۔ یہاں رحمت پر الف لام داخل کر دیا، یعنی جتنی رحمتیں ہیں ساری اس کی اپنی ہیں۔ ماں کو رحمت دی ہے، اس نے اپنی رحمت سے دی ہے۔ باپ کو شفقت، محبت دی ہے، بھائیوں میں محبت، پیار رکھا ہے۔ مسلمانوں کے آپس کے محبت، میل جول، تقاضے، اخلاق ہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ جانور، ظالم، درندے، شیر، مار دھاڑ کرنے والے ایک دوسرے پر شفقت، رحمت کرتے ہیں، اس کی رحمت سے کرتے ہیں۔ ساری کی ساری رحمت اس کی اپنی ہے، اس کو کسی نے عطا، وہ سب کو رحمت دیتا ہے، سب میں رحمت وہ بانٹتا ہے، رحمتوں کا مالک وہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور جب رحمت اس کی اپنی ہے پھر وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس رحمت سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کی مرضی ہے، کوئی اس پر زبردستی کرنے والا، کوئی تگڑا سفارشی ایسا نہیں ہے، کوئی لاڈلا ایسا نہیں ہے جو اس کے لاڈ کے سامنے مجبور ہو جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے وہ مرضیوں کا مالک ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اور جب اس کی رحمت اپنی ہے، جس کو چاہتا ہے رحمت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جسے چاہے عذاب کرے، جسے چاہے اپنی رحمتوں میں لے لے، اور جس کے لیے وہ رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کائنات میں کوئی دوسرا ایسا نہیں جو رب کی رحمتوں کے کھولے ہوئے دروازوں کو بند کر سکے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، جس کے لیے میرے رب کی رحمت کے دروازے عرشوں والا کھول دے، ارحم الراحمین کھول دے، رب العالمین کھول دے، پھر اس کے کھولے ہوئے دروازوں کو کوئی کائنات کا دوسرا شخص، کوئی ہستی بند کرنے والی، اور جس کے لیے میرا اللہ بند کر دے رحمت کا دروازہ، پھر سارا جہان کی ساری مخلوقیں، نیک بد، بڑے چھوٹے، امیر غریب، وزیر مشیر، فقیر امیر،
مل کر بھی اس رب کے رحمت کے دروازوں کو کھول سکتے؟ اور مسلمان مومن جب اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کے گھر میں قدم ٹکاتا ہے، کہتا ہے اللہم افتح لی ابوابا، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے زیادہ گزرا کریں، ان دروازوں سے، ان دروازوں سے زیادہ گزرا کریں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے۔ اور کئی لوگوں نے کھلے ہوئے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا ہوا ہے، کھلے ہوئے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیا ہوا ہے۔ 7ویں دن جمعہ پڑھنے آ گئے مسجد میں، یا کوئی مہمان گھر میں تشریف لے آئے تو مسجد میں تشریف لے آئے، کوئی شادی بیاہ کا موقع، کوئی مرگ کا موقع ہوا تو مسجد میں، رحمت کے گھر میں، اس رحمتوں والے رب کے پاس آئے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اس جگہ پہ جہاں پہ مانگنی تھی، جہاں مل رہی ہے، جہاں عطا عام ہے، وہاں پہ بھی آ کے مانگتے نہیں، باتوں میں گزر آتے ہیں، یا انہوں نے یاد ہی نہیں کیا، زحمت ہی نہیں کی۔ مانگا کریں، یاد کیا کریں، شعوری مسلمان بنیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو محترم سامعین، جس کے لیے اللہ رحمت کو بند کر دے، کائنات میں کوئی دوسرا اس کی بند کی ہوئی رحمت کو کھول سکتا نہیں ہے، اور جس کو وہ اپنی رحمت میں لے لے، پھر ساری کائنات مل کے بھی اس کو رب کی رحمتوں سے نکال سکتی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے، یہ عقیدہ مومن مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، بابرکت، پاکیزہ، عظمت والے نام ہیں، ان ناموں میں اللہ نے 114 صورتیں نازل کیں۔ 113 صورتوں کے آغاز میں الرحمن الرحیم 113 مرتبہ نازل کیا۔ اور پھر اللہ رحمان نے قرآن مجید میں 5 مرتبہ اپنے نام الرحمن کو 57 مرتبہ ذکر کیا، الرحیم کو 95 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا رحمتوں والا ہے۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ معبود برحق ایک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، تمہاری فریادیں سننے والا کوئی اور۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جو تمہارا الہ ہے، جو تمہارا داتا ہے، جو تمہارا معبود ہے، جو تمہارا غوث اعظم ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ انسانوں کا وصف یہ ہے، بندہ 1 دفعہ معاف کر دے، 2 دفعہ کر دے، 3 دفعہ رحم کر دے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ، اب تجھے معافی نہیں ہے، اب تجھے خلاصی نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کا بھولا ہوا بندہ جتنی بار بھی اسے بلائے وہ خوش ہوتا ہے، بلکہ اس نے تو کہا کہ میرے بندے جب تک میرے سے مانگتے رہتے ہیں میں ان پر راضی ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے مانگنا، مجھے پکارنا، میری رحمت کو دستک دینا چھوڑ دیتے ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس کے نام رحمتوں والے، السلام جس کا نام ہے، سلامتی، سلامتی مہیا کرنے والا، المؤمن جس کا نام ہے، امن فراہم کرنے والا، الرحمن الرحیم جس کا نام ہے، غفور الرحیمہ، تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرتا ہے، رحم کرتا ہے، بخشتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، آپ کہیے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم، اور مجھے اپنی رحمتوں میں لے لے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انبیاء سفارش کر لیں گے، صالحین شہداء سفارش کر لیں گے، ملائکہ سفارش کر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب ارحم الراحمین باقی ہے، جن کا چھوٹا چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ بھی نکل آئے گا، رائی کے دانے کے نصف ایمان ہے وہ بھی نکل آئے گا جہنم سے، رائی کے دانے کے تیسرے حصے کے برابر بھی جس کے ایمان ہے وہ بھی نکل آئے گا۔ اب اللہ فرمائے گا ارحم الراحمین باقی ہے، تو پھر اللہ اپنی دونوں ہاتھ کی لپیں، دائیں ہاتھ کی، دونوں ہاتھ ہی اللہ کے دائیں ہیں، اس کو بھر کے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا، اور جنت کے کنارے پاس ایک نہر بہہ رہی ہے جسے نہر الحیات کہا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو گرا دے گا، یہ وہاں پہ ایسے اگیں گے، یہ ایسے اگیں گے جیسے زمین گیلی ہو، وہاں پہ سیلاب ہو تو دانہ اگاتا ہے، ایسے اگائیں گے، اور پھر اللہ ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام میں، ایمان میں کوئی خیر والا عمل نہیں کیا ہوگا، صرف رب اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ اور قیامت کے دن ایک ایسا منظر بھی بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ حساب کتاب ہو چکا، نیکیاں گناہ زیادہ ہو گیا، ایک نیکی کم ہے، برابر بھی نہیں، ایک نیکی کم ہے، اللہ فرمائے گا جا تلاش کر کے لا۔ یہ تلاش کرنے ڈھونڈا ہے، چلا ہے، باپ کے پاس باپ بڑا شفیق تھا، ماں کے پاس ماں بڑی مہربان ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے پاس، کنبے قبیلے کے پاس، دوستوں احباب کے پاس، پیاروں کے پاس، اپنوں کے پاس، غیروں کے پاس، ساری کائنات میں ڈھونڈ رہا ہے ایک نیکی دینے والا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دیتا۔ اور آج ہمارے پاس نیکیوں کے کتنے مواقع ہیں اور کتنی نیکیاں ہم ضائع کر دیتے ہیں، کتنی نیکیوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ہماری نظروں میں وہ نیکیاں چھوٹی ہیں یا ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس دن انسان کو نیکی کی قدر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جمعے والے دن غسل کرے، غسل کرائے، پیدل چل کر آئے، امام کے قریب بیٹھے، خوشبو لگائے، توجہ سے سنے، اور خطبے کے دوران کوئی گفتگو نہ کرے، تو اس کو کتنا اجر ہے؟ ایک سال کو تہجد کا، ایک سال کے روزوں کا ایک قدم کے برابر۔ جب ایک قدم اپنے گھر سے چلتا ہے تو ایک قدم پر ایک سال کی تہجد، ایک سال کے روزے، اتنا بڑا اجر۔ اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، پھر یہ اجر ملتا، وہ تحریر والے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اب اس کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہمارے نظر میں آج نیکیوں کی وقت نہیں، دنیاوی مال کی حیثیت ہے۔ قیامت کے دن وہ ساری کائنات کھنگالے گا ایک نیکی دینے والا۔ ایک بندہ کہیں کھڑا ہے، اس کے پاس ہے ہی ایک نیکی ہے، وہ کہے گا میں تو پکا جہنمی ہوں، تیری بات بنتی ہے، جا بنا لے، یہ لے جا میری ایک نیکی اور تو جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر، کس قدر شدید دن ہوگا وہ، جا تو جنت میں چلا جا۔ مالک کے سامنے، رب رحمان کے سامنے آئے گا، اللہ باوجود سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے پوچھے گا میرے بندے تو ایک نیکی کہاں سے لے آیا؟ کہے گا اللہ تیرا ایک بندہ، اس نے میرے اوپر رحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے ایک نیکی مجھے عطا کر دی ہے۔ اللہ فرمائے گا جا اسے بھی لے آ، اس کو بھی لے آ جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے، وہ بھی آ گیا۔ اللہ فرمائے گا میں ارحم الراحمین ہوں، میری مخلوق پر میرے سے زیادہ رحم کون کرنے والا ہے؟ میری مخلوق پر، میرے بندوں پر میرے سے زیادہ، میرے سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا ہے؟ جا بندے، ایک نیکی کے ساتھ تو بھی جنت چلا جا اور اس کو بھی ساتھ لے جا۔
اللہ ارحم الراحمین ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اتنی عطا والی، اتنی سخا والی ذات کو چھوڑ کے اللہ کہتا ہے ما غرک بربک الکریم۔ وہ بھولے انسان، اتنے بڑے سخی کو چھوڑ کے تو پھر بھولا ہوا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور تو نے میرے متعلق نظریے، عقیدے اور منطقیں اور فلسفے قائم کر رکھے ہیں کہ میری سنتا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے اس کی چوکھٹ کے فقیر اور بھکاری بنیے، اس کی چوکھٹ پہ اس کی رحمتوں کے سوالی بنیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتیں کس قدر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ میدان فتح ہوا، ایک لونڈی، اس کا بچہ گم ہو چکا تھا، وہ قیدیوں کے پاس جاتی، اپنے بچوں کو تلاش کرتی، جو بچہ ملتا اسے پکڑتی، اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگاتی۔ محدثین شارحین فرماتے ہیں شاید یہ دودھ نہ پلانے کی وجہ سے یہ تکلیف کے اندر تھی، جو بچہ پکڑتی اس کو اپنے پستانوں کے ساتھ لگاتی تاکہ اس کی تکلیف کم ہو۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، اگر اس کو بچہ مل جائے تو کیا یہ ماں اپنے اس لاپتہ گم شدہ بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ ممتا کی ماری ماں اپنے بچے کو پکڑ کے آگ میں پھینک دے۔ فرمایا اس ماں سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے رحمت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جب یہ ماں برداشت نہیں کرتی تو اللہ کو کیسے برداشت ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن یہاں یہ محبت والے بندے کون ہیں؟ یہ کافر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے ایماندار ہیں، مومن ہیں، وگرنہ کافروں کے متعلق اللہ کہتا ہے انہو لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند کرتا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ مومن ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے مسجد کے سابقہ خطیب مولانا اقبال رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اگر قرآن کا کاغذ، قرآن کا صفحہ آپ کو گلی میں مل جائے، اس پر غلاظت لگی ہوئی ہو تو کیا کرو گے؟ اسے صاف کرو گے، اسے سنبھالو گے۔ مسلمان گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے قرآن کا صفحہ، مسلمان غلطیوں کے ساتھ ہے، گناہوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ اتنا گندا نہیں ہے جس سے نفرت کی جائے، جس سے بغض کیا جائے، جس سے کینہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اور انسان ہو یا حیوان ہو، جن ہو یا فرشتے ہوں، اللہ کی رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں لپیٹے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنی سمیٹ میں لے لیا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان قریب رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اور نبی امی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ چار کام، تقوی، زکوٰۃ اور آیتوں پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان، اللہ کی آیتوں میں پیغمبر کی حدیثیں بھی شامل ہیں۔ والذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ چار کام۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا میں رحمت عام ہے، آخرت میں یہ رحمت خاص ہوگی۔ دنیا میں اللہ کا دشمن، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کا منکر، وہ بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ اللہ اس کے سانس کو بند نہیں کرتا، اس کی زبان کی گویائی کو چھینتا نہیں ہے، اس کی کان کی شنوائی کو اللہ سلب نہیں کرتا،
دماغ اس کا بھی کام کر رہا ہے، معدہ اس کا بھی چل رہا ہے، پاؤں، ہاتھ، دماغ، آنکھیں اس کے بھی کام کر رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں صرف مومن ہی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو پائیں گے۔ اللہ کی رحمت آخرت میں جنت ہے، رب کی رضوان ہے، اللہ کا قرب ہے، یہ ایمان والوں کے سوا کسی اور کو ملے گی؟ دنیا میں سارے مستفید ہو رہے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، اللہ فوراً اس کو پکڑتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن صرف وہ لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستفید ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کے فرما بردار۔ اللہ نے یہی بات فرمائی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ آپ ان کو کہہ دیں اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کا رب بڑی وسیع رحمتوں والا ہے۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اگر وہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا، جیسے ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا انکار کرتے ہیں اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برساتا، زمین کو پھاڑ کے ان کو فوراً تہس نہس کر دیتا، لیکن کیوں نہیں ایسا کرتا؟ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس لیے نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، سوچ و بچار کا موقع دیتا ہے۔ پیغمبر، دائی، نبی، کتابیں اور اپنے مبلغین بھیجتا ہے، یاد دہانیاں کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ قیامت کا دن یوم الحساب، اس کا نام ہی یوم الحساب رکھا ہے کہ اس دن حساب ہوگا۔ اس دن وہ رحمت کے حقدار نہیں بنیں گے بلکہ رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے جو اس کے مجرم ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو محترم سامعین، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، یسبحون بحمدہ، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، رب کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ویؤمنون بہ، اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے اپنے رحمت اور علم کے ساتھ ساری چیزوں کو گھیر رکھا ہے، اب ہم کیا مانگتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دے، جو توبہ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، نبی کرتے تھے ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک ایک مجلس میں نبی 70 مرتبہ 100 مرتبہ کرتے تھے، ہمیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ فاغفر للذین تابوا، توبہ کر کے فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنا کریں، ہر روز کیا کریں، ایک ایک دن میں کئی بار کیا کریں، فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنے رہا کریں۔ فاغفر للذین تابوا، اللہ جو تیری طرف توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے کے راہی ہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جو تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں اللہ ان کو بخش دے، توبہ کرنے والوں کو بخش دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان کو جہنم کے عذاب سے فرشتے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنا دے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کن پر رحمت کرتا ہے، یہ اوصاف اختیار کریں اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، پیغام بھیجا اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائیے، آگے سے کچھ دعائیہ کلمات کہہ بھیجے کہ اس سے کہو جو اللہ نے دیا تھا وہ اللہ ہی لینے والا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، صبر کیجئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیے۔ آپ کی صاحبزادی نے قسم دے کے دوبارہ بھیجا کہ آپ کو کہیے میرے گھر ضرور تشریف لائیے۔ آپ تشریف لائے، وہ بچہ جو زندگی موت کی کشمکش میں تھا آپ کی رحمتوں بھری گود میں رکھ دیا گیا۔ آپ نے اس کو، اپنے نواسے کو یوں اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، پانی کا پرانا مشکیزہ جیسے وہ حرکت کرتا ہے، یوں بچہ زندگی جان نکلنے کے منظر کو پیش کر رہا ہے۔
اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو وہ گرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول آپ بھی ہمیں صبر کی دعوت دیتے ہیں، صبر کی تعلیم دیتے ہیں، آپ بھی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ یہ آنکھ کے آنسو، یہ آنکھ کا رونا، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھ دی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر ہی رحم کیا جاتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہاں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ تمہارے سلیبس کے اندر چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات پڑھائی جا رہی ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ اپنے عرش پر۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جو زمین والوں پر تم رحم کرو، جو آسمانوں پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے رب اپنے عرش کے اوپر ہے۔ حضرات، چند اعمال جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت انسان کو لیتی ہے، انسان اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ ایمان اور اس کے ساتھ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولی، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، دوہرا اجر دے گا، ایک اجر نہیں، دوہرا اجر۔ جب بعض سلیم الفطرت عیسائی یا یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ایمان لائے، اللہ نے آیت نازل کی ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحابہ کرام تڑپے، ہمارے لیے اکیلا، ان کے لیے دوہرا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، تم میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ تقوی کو ملا لے، ایمان کے ساتھ متقی ہو، یہ نہیں مطلبی بنے، مطلبی نہیں، ضرورت پڑی، بیماری آئی تو پھر بڑے گڑ گڑا کے، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والے، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنے والے۔ رزق کی تنگی آئی، پھر اللہ تو ہی ہے، اور جب کشادگی، بیماری چلی گئی، جب تنگی نے ڈیرے اٹھا لیے، پھر پرواہ بھی نہیں، ہر حالت میں آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اور رسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں دوہرے اجر عطا کرے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس میں تم چلتے پھرتے رہو گے۔ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنا، یہ اللہ نے نور عطا کیا ہے، پڑھا کریں اس کو، 7 دن اس کو نور مل جاتا ہے۔ جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، جنہوں نے پڑھی اللہ برکت فرمائے، اللہ ان کی قبول فرمائے۔ جو نہیں پڑھ پائے مغرب سے پہلے کوشش کریں اس کو پورا کریں، اور آئندہ سے اس کوتاہی کو اپنے سے دور کریں۔ جمعے کا دن بڑا قیمتی دن ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایمان اور تقوی یہ اللہ کی رحمت کے اسباب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر۔ یہاں تو ماحول عجیب ہے، کسی نے کسی کو بڑا بنا رکھا ہے، کسی نے کسی کو امام بنا رکھا ہے، کسی نے کسی کو پیشوا بنا رکھا ہے۔ وہ اس کی مان کے نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کی مان کے داڑھی مونڈتا ہے، وہ اس کی مان کے حلال حرام کی تمیز اس سے اٹھ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کیا کہتے ہیں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے؟ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ کے مخاطب تم ہو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر، اللہ نے کسی تیسرے کی اطاعت کو واجب قرار دیا؟ اللہ نے ان کی اطاعت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو کہا ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اللہ نے کہا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر یہ ماں باپ جن کی اطاعت اللہ نے مقرر کی ہے یہ بھی تمہیں اللہ کا باغی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بنائیں، تو تم نے ان ماں باپ کی بھی اطاعت کرنی، ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اتباع کرنے والے، قرآن مجید کی اتباع کرنا، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، جہاں پڑھی جاتی ہے وہ گھر بابرکت ہوتے ہیں، اور جو بچے پڑھتے ہیں وہ بچے بابرکت ہوتے ہیں، جو ماں باپ پڑھتے ہیں وہ ماں باپ بابرکت ہوتے ہیں، جن اداروں میں پڑھائی جائے وہ ادارے بابرکت ہوتے ہیں، جس محلے میں پڑھائی جائے وہ محلہ بابرکت ہوتا ہے۔ لوگوں اس کی برکتوں سے مستفید ہوئیے اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیجئے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ اللہ نے نازل کی، اس کی اتباع کیجئے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ واتقوا، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم اللہ کی رحمتوں کو پا سکو۔ حضرات محترم، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ بھی رحمت کو پانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، تم نماز کریں گے انشاءاللہ؟ آپ تو پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے زیر سایہ ہیں، بے نمازی ہیں، ان پر بھی کوشش کریں، ان کو بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی تلقین کریں، ان کی بھی فکر کریں۔ اگر بیوی ہے، بیٹا ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے زیر کفالت جو بھی افراد ہیں، ان کی فکر کیجئے، معاشرے کی فکر کیجئے، تاکہ تم سارے کے سارے اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ، سارے اللہ کی رحمتوں میں آ جاؤ۔ باپ نماز پڑھتا ہے، باپ کا دل کرتا ہے جنت میں جانے کو، بیوی بچوں کے بغیر، اللہ اکبر، اللہ سوچئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، وأطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اپنے کردار کو اچھا کیجئے، اپنے کردار کو اچھا کیجئے، ماں باپ کے حق، اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق، اساتذہ کا حق، بڑوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجئے۔ جب آپ اعمال صالح کو اختیار کریں گے، اپنے کردار کو اچھا کریں گے، اللہ کہتا ہے میری رحمت دور ہی نہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے میری رحمت بہت قریب ہوتی ہے، میری رحمت احسان کرنے والے ان کے بہت قریب ہوتی ہے۔ احسان کیا ہے؟ 1 روپیہ دیا، 1 روپے کی چیز بدلے میں دے دی، یہ عدل ہے، جتنا بنتا ہے اتنا دے دیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ احسان یہ ہے 1 روپیہ دیا، بنتا تو 1 کا ہے، لیکن آپ نے 5 کا دے دیا، آپ نے اس کو 5 کی چیز دے دی، یہ احسان ہے۔ ملازم آپ کا ہے، نوکر آپ کا ہے، آپ کے پاس کام کرتا ہے، بنتا 20-30 ہزار ہے جو آپ نے ڈن کر رکھا ہے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے یہ بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، یہ کہاں جائے گا، سارا وقت تو میرے پاس گزارتا ہے، اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی، آپ نے جو طے کیا تھا اس سے زیادہ کر دیا، یہ احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور احسان کرنے والوں کے رب کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، استغفار کریں، استغفار کریں، اللہ کی رحمت پائیں۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، وہ استغفار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، تاکہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر، اللہ مومنوں کے درمیان صلح کرائیں، اللہ کی رحمت کو پائیں، مومنوں کے مابین صلح کروائیں۔ یہاں تو لڑائیاں ڈلواتے ہیں،
بلائیں ان کو، جی ہمارے گھر میں تھوڑی ناچاکی ہو گئی ہے، کوئی بات سنائیں، کوئی سمجھوتا کروا دیں، وہ پہلے سے بھی بات زیادہ بگاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مومنوں کے مابین صلح کروائیں، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن بھائی بھائی ہیں اور ان کے مابین صلح کروایا کرو، ان کے مابین صلح کروایا کرو۔ یہ صلح کروانا صدقہ ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نماز بھی اس کے جوڑ کی نیکی نہیں، روزہ بھی اس کے جوڑ کی نیکی نہیں، صلح کروانا۔ والصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، شرارت نہ کیا کریں، شر نہ پھیلایا کریں، وہاں خیر، شر سے خیر پیدا کرنے والے بنے، شر کے اندر سے خیر نکالے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ مصیبت کے وقت میں صبر کرنا، واویلا کرنا، اللہ کی ناشکریاں کرنا اور ایسے جملے بولنا، مہنگائی کے رونے دھونے، حاکموں کے رونے دھونے، اپنے سربراہان کے رونے دھونے، اللہ کا شکر کریں جو ملتا ہے اس پر اللہ کا شکر کریں، مصیبت پر صبر کریں۔ اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ پیچھے اللہ نے مختلف آزمائشیں، مصیبتیں بیان کی، پھر اللہ نے صلہ بیان کیا۔ جو صبر کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر رب کی نوازشیں اور رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، ان پر رب کی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ وہ کام ہے جو 10 کام میں نے ذکر کیے۔ جو انسان ان کو اختیار کرتا ہے گویا وہ اپنے رب کی رحمت کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتا ہے، یہ مسلسل اپنی رب کی رحمت سے جڑا ہوا ہے۔ جو اچھا کردار والا ہے، جو نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اطاعت رسول کرنے والا، اعمال صالح کرنے والا، استغفار کرنے والا، مومنوں کے درمیان صلح کرانے والا، مصیبت میں صبر کرنے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا۔ آپ جہاں کہیں دیکھیں برائی ہو رہی ہے، گنگے شیطان نہ بنے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمارا ٹھیک ہونا نجات کے لیے کافی۔ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے جب ملتے تھے آپس میں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ ایک دوسرے کو یہ سورت پڑھ کے سناتے، سنتے، سارے انسان، زمانے کی قسم، تاریخ انسانی کی قسم، سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے اپنے اعمال کو اچھا کر لیا اور حق کے ساتھ ملتمس ہو گئے، وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ چمٹ گئے، حق سے وابستہ ہو گئے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں نا، میں تو غلط نہیں ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو محترم سامعین، جو شخص یہ اوصاف اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور جو ان سے دور ہوتا ہے اور ان اوصاف کو اختیار نہ کرے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر لے تو اس کو کوئی خسارے سے بچانے والا۔ نبی آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، اللہ تو نے بخشا نہ، تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ملی تو پھر خسارے سے کوئی بچا سکتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بخشش کا سوال کر لیا، اللہ احکم الحاکمین نے تنبیہ کی، تو پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے میں نے علم کے بغیر سوال کر لیا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ میرا بیٹا مشرک اور اللہ کا اتنا بڑا باغی ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، میں نے تو سمجھا تھا میرے ساتھ میرے رب کا عہد ہے، اس کی خلاصی ہو جائے گی، لیکن اللہ نے جب کہا بیٹا تیرا لیکن متبع شیطان کا ہے،
متبع شیطان کا ہے، بیٹا آپ کا متبع شیطان کا ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل آپ جیسے نہیں، اس کا عقیدہ آپ جیسا نہیں، اور اگر آپ نے سوال کیا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبی نوح نے آگے سے کیا استغفار پیش کیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وان لم تغفر لی وترحمنی، اللہ اگر تو نے مجھے بخشا نہ اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب انبیاء اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، انبیاء رحمت مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کس قدر شدت کے ساتھ رحمت مانگنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، دین اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان میں کوئی داعی، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول بھیج نہ دے، انہیں متنبع نہیں کرتا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین، کسی انسان کو اس کی توفیق، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ مکلف نہیں ٹھہراتا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جب پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہو، تمہیں تکلیف ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا، جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، پھر مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز فرض ہے، کھڑے ہو کر نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ جائیے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جائیے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حیض، نفاس، ایام ماہواری، اللہ نے رخصت دے دی امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہ وہ ان ایام میں نماز کو چھوڑ دیں، روزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سفر کے ایام ہیں، مرض کے ایام ہیں، اللہ نے مریض مسافر کو رخصت دے دی، یہ رب کی رحمت کے تقاضے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے پیار کی ادائیں دیکھیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ واقعہ معراج کو سامنے رکھیے، 50 نمازیں ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، فرمایا نہیں پڑھی جائیں گی، اللہ کے پاس، پھر اللہ کے پاس، پھر اللہ کے پاس، 50 میں سے 5۔ وہ اتنی ڈسکاؤنٹ کون دیتا ہے، اتنی نرمی کون کرتا ہے؟ آپ آج کہیں محبت کریں، کتنی محبت ہوتی ہے؟ 1000 میں سے 1 روپیہ کم، 5 روپے کم۔ اللہ کی محبت دیکھیں اپنے ساتھ، 50 میں سے 5 پڑھ لیں، اجر پھر بھی کم نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، 50 پوری ملے گی۔ ہم نے پڑھنی، تھوڑا مشکل سے بولے ہیں، کیوں جی؟ جنہوں نے پڑھنی ہے وہ تو انشاءاللہ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، کوشش کریں۔ نبی ابراہیم نے دعا کی، اللہ مجھے، میری اولاد کو نمازی بنا۔ اللہ تیرے گھر کے پاس لا بسایا ہے، یہاں ڈیرا لگایا ان کا، کس لیے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بنے، تاکہ یہ نمازی بنے، اللہ یہ نمازی بنے۔ اولاد کی فکر کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، کئی چیزوں کو کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن جان کے جانے کا ڈر، خوف ہو، اللہ کہتا ہے کھا لو، یہ میری رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے کھا لو۔ میتا والدما، خون، مردار اور خون، خنزیر، اور جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ، پیر فقیر کا بکرا، چھترا، یہ نظر اللہ، نیاز حسین، فلاں فلاں، اگر تمہارے جان کے چلے جانے کا ڈر ہو تو ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اتنی کھا لو جس سے تمہاری جان بچ سکے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے وضو کی جگہ پہ تیمم دیا، فرمایا ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اس میں تمہارے اوپر تنگیاں نہیں ڈالی۔ اللہ نے روزے کا حکم دے کر بھی یہی فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے۔ وضو کا کہہ کر بھی اللہ نے تیمم کا آرڈر دیا تو یہی کہا کہ اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ نے مجنون سے قلم اٹھا لیا، جس کی عقل نہیں ہے قلم اٹھا لیا، بچہ ہے بالغ نہیں ہے قلم اٹھا لیا، سویا ہوا ہے سوتے میں خواب دیکھتا ہے، سوتے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، نماز رہ جاتی ہے سوتے میں، اللہ نے قلم اٹھا لیا اللہ نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کی رحمت تمہیں آوازیں دیتی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، وہ میرے بندو، گناہ کرنے والوں، شرک کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، آؤ میری رحمت میں، میں سارے کے سارے گناہ بخش دوں گا۔
میں سارے کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب رات ہوتی ہے اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے اپنی شان کے مطابق، ہمارے ہاتھ کے ساتھ مثل نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جس نے دن میں گناہ کیا تھا رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں، تنہائی میں آ جائے معاف کر دے گا، معاف کر دوں گا۔ اور جب دن ہوتا ہے اللہ پھر ہاتھ پھیلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، جس نے رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اندھیرے میں گناہ کیا تھا، دن کے اجالوں میں، شعور میں آ جائے۔ کوئی پریں پچیت اور بڑے لوگ بڑا مجمع لے کے آنے کی ضرورت نہیں، سفارشی لے کے آنے کی ضرورت نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری جان کی رگ سے بھی قریب ہوں، اندر اندر سے صلح کر لے، میری صلح ہے۔ دنیا کے اندر ہے کوئی اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا رحم کرنے والا؟ یہاں پہ اصول کیا چلتا ہے؟ ماڑا تگڑے کے پاس جاتا ہے، بابا جی معاف کرے آجے، ماڑا جاتا ہے تگڑے کے پاس، اس سے تگڑا کوئی ہے؟ وہ کمزوروں کو دعوت دیتا ہے، آؤ آؤ، میرے سے مایوس نہیں جاؤ گے، آؤ تو صحیح، خالی ہاتھ آویں چولی پھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، کہو لا الہ۔ اتنا بڑا بھی کوئی ہے؟ خالی آ جاؤ، خالی آ جاؤ، تنہا آ جاؤ، تاریکیوں میں آ جاؤ، تنہائیوں میں آ جاؤ، بس کہو تو صحیح، کہو تو صحیح، رابطہ تو کرو، میرے بن کے تو دیکھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ پھر فرشتوں کو کہتا ہے لکھنا نہیں ہے، اس کو مہلت دے دو، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جب یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر گناہ نہیں کرتا، گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کرتا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دو، کی نہیں ہے، ابھی کی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ایک نیکی لکھ دو، کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے 10 لکھ دو، اللہ کیا کہتا ہے؟ 10 لکھ دو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اتنی رحمتوں والا رب ہے، اس کا نام السلام ہے، اس نے جو دین بھیجا ہے وہ سلامتی والا دین ہے، جو اپنے ان فرما بردار بندوں کے لیے اس نے ٹھکانہ بنایا ہے، اس کا نام دار السلام رکھا ہے، امن والا، سلامتی والا گھر۔ لیکن یاد رکھیے، جو میں نے شروع میں گزارش کی کہ لوگ سازش کر رہے ہیں، پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جو رب اسلام کو دین بنائے، نبی کو رحمت بنا کے بھیجے، جو خود رحمتوں والا ہو، کیا وہ مار دھاڑ، دہشت گردی، ایسا دین، ایسا قانون پسند کرتا ہے؟ قطعاً نہیں پسند کرتا۔ وہ تو چاہتا ہے ساری کائنات میں امن ہو، سکون ہو، سارے بندوں کو سلامتی ملے، لیکن جو اس کی سلامتی سے، اسلام سے، ایمان سے نکل کر کے پرے ہٹ جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، پھر وہ دار السلام کے حقدار نہیں رہتے، وہ اللہ کی قید خانے جہنم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کو حاصل کرنے والا اور اپنی رحمتوں کے حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔